ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے محترم؟ الحمدللہ۔ جی میں اے کے خان بول رہا ہوں حضرت، سرزمین تلنگانہ سے۔ وہ ہمارے دوست ہیں نا، جی جی۔ وہ صبح آپ کو فجر کے بعد بات کرے تھے کہتے نا، ہاں ہاں۔ میں بولا ان کو نہیں بولتے بول رہے نہیں کر سکتے بول کے، آپ بھی بولے اب عیسائیوں کے گھر کا نہیں کر بول سک کے وہ ہاں کر کر سکتے ہیں بول کے میں نے بولا ان کو میں نہیں کرنا ہے۔ جو ہے محرم کے مہینے میں آپ جی مناتے ہیں جی کیا جی پوچھا میں، جی جی محرم میں نہیں مناتے تو پھر اب یہ تمہیں کیوں یاد آ رہا ہے بول کے بولا میں۔ صحیح بات ہے شیخ، بہت زبردست بات بولے، میں وہی بولا ایسا بول ہی نہیں سکتے ہو تو کر لو بات بول محرم رہے۔ آپ کا اس میں گرام ہے محرم میں میرا شیخ ضیاء الدین رضوی ہے۔ زیاد رضوی صاحب، آپ یہ کہاں کرناٹک سے بول رہے ہیں حضرت محترم؟ جی 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 وہی بولا، میں ان کو بولا تو نہیں بولے کر سکتا۔ اصل میں کیا ہے شیخ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا، بولتے ہم بھی بناتے بول رہے وہ۔ میں ان کو بولا من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف ہے۔ جی جی ہر وہ چیز جو کسی غیروں سے مشابہت ہو جی 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 اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی 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 اب خاص کر یہ لوگ عیسائی لوگ یہودی لوگ مناتے ہیں اس کو، جی 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 تو اب اگر لوگ منائیں گے تو انہی کے اصل میں شیخ جیسا یہ کرنے ہے میں کیا، شامل یہ جو بناتے یہ 31 ہے کیا اصل میں؟ مسئلہ کیا ہے یہ؟ آج میں دنیا بولا ان کی کو جو میں یہ جو دنیا کی تاریخ ہے آج ہمارے پاس جو رکھی ہوئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب سے میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہے۔ عیسوی بولتے ہیں نا، 2020 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جی پیدا جی ہوئے جب سے یہ تاریخ ہے سمجھو۔ جی۔ یہ اسی کی یہ خوشی مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہے نا؟ اب ایک روایت میں ہے کہ پیدا ہونے کے جب سے نہیں بلکہ جس تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیے گئے جی جی اس جی تاریخ جی سے بھی ہے۔ ہاں ہاں یہ تو ہے، لیکن اب یہ جو منا رہے ہیں ان کا تو یہی طرز عمل ہے کہ اس دن پیدا ہوئے۔ جتنے بھی عام جو ہاں عیسائی منا رہے ہیں ان کا تو عقیدہ یہی ہے نا شیخ، اس دن پیدا ہوئے بول کے۔ ہاں جی جی وہی پوچھ رہا تھا میں تو شیخ محترم، اب جیسا کہ اب یہ تو کوئی مسلمان منا لیا تو یہ تو غلط ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے من تشبہ بقوم فمنہم، یہ جو آپ ماشاء اللہ جی حدیث پاک بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محترم کہیں ہم بھی تو منا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جبکہ ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، تو کہیں ہم بھی تو اسی زمرے میں نہیں آ رہے کہ ہم ان کی مشابہت کرتے ہوئے برتھ ڈے چالو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس کے متعلق آپ کی کچھ رائے؟ نہیں نہیں، یہ جو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہم مناتے ہیں تو وہ جو ہے مناتے ہیں تو حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس میں نہیں نہیں، حضور تعریف کی تو تعریف۔ شیخ صبح شام ایسا ہے کہ حضور کے بغیر تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی ہاں پینا ہاں ہے تو نبی نے طریقہ بتایا ہے۔ نبی کے ٹھیک ہے۔ وسیلہ ہے یہ کہ ہر عمل میں نبی کا ہم وسیلہ اختیار کرے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کھانا بھی کھانا ہے تو نبی کا وسیلہ لینا پڑے گا، کس طرح سے کھائے نبی بتائیں گے کہ بسم اللہ جی بول کے کھاؤ۔ یہ تو نہیں وہ وہ تو صحیح، نبی کا تو مطلب ذکر کے دیکھیے بغیر تو ہمارا میلاد ایک حرکت بھی نہیں ہے نا شیخ محترم۔ جی 12ویں شریف میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں جی 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 تو ہاں اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور اس کو جو مناتے ہیں اب 31 نائٹ جو مناتے ہیں 31 یا ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اس کی خوشی منانے میں اور 12 ربیع الاول شریف کی خوشی منانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نہیں شیخ محترم، آج جو سو اپن 12 ربیع الاول بولتے ہیں، جیسے اپنے آبا و اجداد تھے 12 وفات کہتے تھے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ماشاء جی اللہ، سنا ہے آپ ہاں 12 ہاں وفات؟ جی وفات کی تاریخ میں جی تو جی امام احمد رضا خان فاضل بریلی ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ پیدائشی میں اختلاف ہے لیکن وفات میں کنٹینیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول ہے، جس دن ہم میلاد مناتے ہیں۔ ہاں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ جبکہ جی جی پیدائش بالکل میں تو اختلاف ہے، پھر بھی ہم جو سو نبی کی وفات پہ اس طرح اختلاف ہے، کے لیکن برتھ ڈے منا رہے زیادہ قوی قول جو ہے یہی ہے ہیں۔ راجے کہ راجے راجے کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی ہاں راجے کیا ہے بتائیے؟ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اچھا اکثر 12 ائمہ بھی کا اس مان لیا میں جائے شیخ، پیدائش تو پہلے ہو گئی، وفات تو بعد میں ہو رہی ہے، پھر ہم کس کا منانا چاہیے؟ دیکھیے ہم کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض 12 کی ربیع کیا الاول بات؟ شریف کو حضور پاک نہیں سنیے جی جی سنائیے۔ 12 ربیع الاول شریف کو تو حضور کی وفات ہوئی، تو اس وفات کے دن ہم خوشی کیوں منائیں؟ جی جی
فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے جی تو صرف 3 دن غم منانے کا حکم ہے. بے شک. 3 دن کے بعد غم منانا صحیح نہیں ہے. اچھا اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک غم اچھا منائے شیخ، گی. اس میں ہم آپ دیکھ لیے فقہائے کرام کا، اگر سے اس مسئلے میں فقہائے کرام کیا کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت میں کب تک جو ہے سو جشن منایا جائے؟ اس مسئلے میں بھی تو ولادت کے دیکھیں گے نا موقع پہ حضرت محترم، جب ہم ماتم کے اس میں دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 دن سے زیادہ بیوی ہے ہاں تو 40 دن عدت بھی گزارے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خوشی کے موقع میں فقہائے کرام نے کیا بتایا، رہنمائی کی یا اس سے ہم کو جی، ادھورا چھوڑ دیا؟ اس سے تو قرآن شریف سے ثابت ہے نا. کیا ثابت ہے اللہ شیخ؟ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا جی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جی ہاں، تو اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. کر رہے ہیں نا شیخ، پانی پیے تو بسم ہاں اللہ، نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوشی دیکھیے کا. پانی پینا، پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہاں شیخ. اور اچھا گھر بار اللہ کی چلیے نعمت. شیخ، یہ آپ نے تمام کہا میں نعمتوں مان میں لیتا ہوں، سب سے میں آپ بہترین کی بات سے افضل. اختلاف نہیں کرتا ہوں شیخ محترم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہمارے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، جن کے جو پہلے قرآن کے مخاطب تھے، جن کے اوپر قرآن اترا، جی ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے صلی اللہ بتایا علیہ ہے کہ وسلم. خوب خوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ میرا ایک دن جشن منایا جائے؟ یہ تو آپ نے دیکھیے واضح حدیث پڑھی شیخ، حق بولیے آپ. جی دیکھیے حق اور دیکھیے عدل سے صحیح. کام کیجیے. اگر سے عیسائی تو یہ عمل عدل سے کرے تو یہ جو سو من جی تشبہ بھی قوم اس کے زمرے میں آتے ہیں. بتائیے نا آپ کھل کے، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. بعد میں اچھا یہ کتنی صدی ہجری سے نکالا گیا اس کا ہی پتہ نہیں ہے جشن عید میلاد. اصل میں عید میں میلاد آپ کی رجحان جب ادھر دلانا چاہ رہا ہوں شیخ کہ ہم کہاں چلے گئے مطلب ہیں. یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو ہم بھی جو میلاد النبی مناتے ہیں یہ بھی عیسائیوں کی طرح ہی ہم منا رہے ہیں. آپ کا کہنا یہی ہے؟ جی 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 شیخ، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں ہاں کہ اس سے پہلے کے جو لوگ چلیے. تھے آج جو سو ہم منا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ ہے. آپ سیرت کی کوئی ایک کتاب سے بنا دو کہ 12 ربیع الاول کو یا ایسا کسی نے آپ کی پیدائش کے اوپر جشن منایا. نبی کی 23 سال زندگی، ابو بکر صدیق، جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، ان کی جو خلفائے راشدین کی جو دور خلافت تھی 40 سال، اس میں بھی آپ جی کو کہیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا. مانتے ہیں آپ اس بات میں کو نے شیخ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا. شیخ خوشی کا طریقہ تو وہی بتائیں گے نا جو سب سے زیادہ آپ سے خوش ہوتے تھے. صحابہ کہتے تھے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربانی، خالی بولتے نہیں تھے، کر کے ہی بتاتے تھے. سیرت کی کتابوں تو میں بھری پڑی ہے. خوشی منانے کے طریقے کئی ہیں حضرت. نہیں جو حضرت، ہے طریقہ تو وہی اللہ غریبوں کو تعالیٰ نے کھانا سورہ کھلا کے بقرہ میں خوشی کہا مناؤ. کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ تو اہتدوا فما آمن بمثل آئے تھے نا شیخ قرآن کی. میں تھوڑا بھول رہا ہوں کیوں تو میں حافظ نہیں ہوں، کہ تم ان جیسا ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. پیارے رسول کے صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا شیخ. میں ادھر آپ کا رجحان دلانا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیے نہیں، آپ جیت جو میں بول رہے آپ ہیں نا جیت آپ جائیں گے، یہی میں کہنا ہار چاہ جاؤں گا، رہے یہ ہیں بات ہماری علیحدہ ہے، کہ لیکن مسئلے کو سمجھیے. ہار کی بات نہیں ہے. جی ہار کی بات، جیت اور ہار کی بات نہیں ہے حضرت. جی اس شیخ، میں بڑی خوشی ہوئی یہاں آپ سے بات دیکھیے کریں. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اس ارشاد کا فرمایا جی جی کہ اے لوگوں، جی تم پر جب اللہ کی رحمت ملے جی تو تم خوب خوب خوشی مناؤ، اور اللہ کی نعمتیں ملنے پر بھی خوشی منانے کا حکم دیا. دیکھیے اور ابھی میں اللہ آپ کی کو نعمتیں بے بتاتا ہوں کہ شمار ہیں. جیسا کہ اذا کا وَإِن سورہ ہے، تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. بے جب شک ہم اللہ شیخ، کی چھوٹی نعمت موٹی کا شکر نعمت. ادا کرنے کا بہترین طریقہ فتح مکہ بہت خوشی کا دن تھا. فتح مکہ کے جی موقع پہ جیسا قرآن کی آیت ہوئی کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہو گیا، فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو کا آیت جھنڈا بلند تاکید کی کرنے جائے لگے. خوشی منانے کے طریقے اس وقت کیا تھے؟ ہاں، اس کی یہ آیت کے شان نزول میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی انعام جو خوشی حاصل ہو تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے. جیسا یہاں آیت میں کہا گیا فسبح بربی واستغفروا انہ کان توابا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا صاحب تم اپنے رب کا توبہ اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا. توبہ استغفار کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. تو یہ ہے نا شیخ خوشی کا طریقہ. تو کیوں تو فتح مکہ کے جب اللہ کے رسول نے خود آپ کے عمل سے ثابت کر کے بتا دیا. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ خوشی سب سے بہترین. الحمدللہ. صحابہ بولے کہ آج تو جنگ کا دن ہے، اللہ کے رسول بولے آج تو معاف کرنے کا دن ہے. بہت خوشی کا دن تھا فتح مکہ. پیارے رسول جب ہجرت کر کے گئے، مکہ والے ستائے آپ کو، دنیا کے ظلم ڈھائے، آپ جو سو بار بار مدینے میں ہجرت کر کے جانے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا.
وہ بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کرتے تھے نا، تو مکے سے آپ کو بہت محبت تھی، جیسا دوسری بھی آیت میں لا اقسم بہذا البلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اٹھنے والے قسم ہے، جیسا فرمایا نا. تو مکہ جب فتح ہو گیا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا دن تھا، جب بھی آپ نے حمد و ثنا کا وہاں پر تلقین کی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ اصحاب رسول سے بھی یہ بات نہیں ملتی. تو وہی صحابہ کرام نے حضور کی ولادت کی خوشی نہیں منائی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، جبکہ وہ سب سے زیادہ محبت. جی شیخ. سجدہ کرو، نماز پڑھو، جی اللہ کی عبادت کرو، جی شیخ. یہی ایسی ہی خوشی، یہ خوشی منائیں. اس کے علاوہ جو اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر کھلائیے نا شیخ، لیکن یہ جو میلاد جو روڈوں پہ ڈی جے نکالتے ہیں ہمارے لوگ، نماز کا پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں، یہ میں ادھر رجحان دلانا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ بات بولیے آپ کہ لوگ نماز چھوڑ کر کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، یہ حرام ہے. تو شیخ آپ علماء کرام میں آپ اس کی سختی سے مخالفت کر کے اسٹیڈوں میں خطابت میں بولے تو انشاءاللہ آپ کے خطبوں سے اسلام زندہ ہوگا. شیخ سنیے، میں بول رہا ہوں نا آپ کو جی جی کہ نماز کے وقت نماز پڑھیں، نماز ختم ہونے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہوئے حضور کے نام پر خوشی منائیں اور جلوس نکالیں، یہ بالکل جائز و درست ہے. نماز چھوڑ کر اب آپ ڈی جے کی بات کریں. دیکھیے ایک تو نہ رب کے قرآن میں ہے اس کا حکم کہ اس طرح سے جلوس نکالا جائے، ہوتا تو اللہ کے رسول کے صحابہ نکالتے، اللہ کے رسول حکم دیتے. آپ کی زندگی میں بھی نبوت کے بعد بھی تو یہ وقت 23 سال آیا نا شیخ. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور سبز پرچم لے کر جاؤ، ملائکہ کا قافلہ لے کر کے نکلو. حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کرام کے قافلے کو لے کے نکلے اور ہاتھ میں سبز جھنڈیاں بھی تھی. صدا کیا تھی؟ اہلا و سہلا مرحبا. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں جبریل علیہ السلام حضور پر سلام بھیج رہے ہیں اور آپ کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں. یہ کہاں ہے؟ جی یہ روایت حدیث شریف میں حضرت. کون سی حدیث ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں سر؟ یہ حدیث شریف میں ہے. میں آپ کو حوالہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد بتا دیتا ہوں. ذہن میں میرے حوالہ نہیں ہے، بتائیے. کیوں تو دیکھیے حوالہ میں بتاؤں گا. نہیں اکثر کیا ہے شیخ، دوسری بات آپ خوشی منانے کے طریقے یہی آپ نے یہی سمجھ لیا ہے کہ سجدہ کریں. اگر کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، میں پیارے رسول کی زندگی سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں کیا ہوتا ہوں، عبداللہ ابن عباس جو اس کی تفسیر یہ آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ بہتر خوشی انہوں نے کہا، بہتر خوشی یہ ہے کہ سجدہ کریں. سجدہ کرنے کے ساتھ آپ حضور پر سلام پڑھیں، حضور کے نام کے نعرے لگائیں. حضور پاک پڑھنے سے میں بھلا کیسے منع کر سکتا ہوں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میں اور میرے میں بول رہا ہوں جو آج ہم جو ہماری جو ایک اکثریت ہے سنی بریلی مسلمان، یہ لوگ جس طرح سے آج برتھڈے منا رہے ہیں، کیا یہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں منتا شبہ بھی قوم فومنہم؟ سنیے میلاد منانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. نہیں شیخ، بخاری شریف سنیے بخاری شریف جلد دوم. میلاد کسے کہتے ہیں یہ بولیے آپ نے؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش. ہم کا تو اس کا انکار نہیں ہے نا ولادت کا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی خوشی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کی خوشی، پیدائش کی خوشی صحابہ نے نہیں منایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری شریف جلد دوم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے کہا کہ حسان نعت پڑھو. تو اب حضرت حسان جب نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت حسان یہی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. بالکل. یہ تو دیکھیے شیخ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلط سلط باتیں کرتے تھے تو پیارے رسول کہتے تھے کہ حسان آئیے جواب دیجیے. وہ بہترین شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بولتا ہوں سنیے اس ان کے اشعار میں کیا الفاظ ہیں؟ تم سے بہتر روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا کوئی. سنیے تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی پیدائش کا ذکر، میلاد کی خوشی میں وہ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا حسین و جمیل پیدا ہوا ہی نہیں. یہ تو کب کی بات ہے؟ یہ تو مدینے کا اشعار ہے، مکے کے اشعار ہے. آپ سے پیدا ہونے کی نبوت کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پیدا ہوئے جب کی تو بات نہیں ہے شیخ. یہ تو آپ کی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جب کفار مشرکین آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑاتے تھے، تب جو تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حسان ان کو جواب دو. جب یہ ان کی تعریف بیان کرتے تھے عربی لغت کے
آج جو میلاد بیان ہوتا ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی تعریف ہی ہوتی میں ہے. اس کا جیسے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ اصل مدعے پہ آ رہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، آج کے مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کی محفل میں میلاد ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں میلاد ہوا؟ یہ تو اعتراض کا جواب دے رہے میلاد تھے. کا معنی ہے پیدائش کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر پیدائش کا کرنا، تو- اسی کو میلاد کہتے ہیں. کیا ہے شیخ، سمجھے؟ آپ اب چاہے عالم رکھ کے جلوس بھی میں شیخ اس نکل کر بات کو- حضور کے اس پیدائش کا بات کو ذکر قبول کریں یا نہیں کر بیٹھ رہے کر جو کریں یا نقطہ میں آپ مسجد کو میں بتانا کریں. چاہ رہا ہوں. شیخ محترم، آپ سمجھیے، آپ نہیں میں سمجھ پا رہا رہے ہوں ہیں. شیخ، میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد میں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں یہ حرام ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ اور دوسری دیگر چیزیں بھی ہے شیخ، جو روڈوں پہ ڈی جے نکالتے ہیں، یہ کرتے جو ہیں، جو غیر فلانی شرعی چیزیں کام، کرتے یہ ہیں. جاہلوں کا جو طریقہ ہے، جو غیر شرعی کام ہے، شریعت کے خلاف کام شریعت ہے، کا وہ تو کام تو یہ ہے بالکل کہ حرام ہے. درود چاہے وہ بھیجی جائے نبی کریم ڈی صلی جے اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا جائے. اب اس کو چھوڑ کے لوگ جو سو مزارہ والوں سے مانگتے، یہ بھی ایک جو سو عقیدہ ہمارے بریلی عوام میں شیخ بہت رائج ہے. جیسا کہ یا مزاروں خواجہ کے مدد میں آ جا، یا دستگیر ہر بلا کو چیر، یا خواجہ محی الدین چشتی لگا دے پر کشتی. دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے ولیوں کو، اپنے پیارے بندوں کو اللہ نے یہ طاقت دیا ہے. جی کیا دیا ہے شیخ صاحب؟ جیسا کہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب کے. جی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ بھی مددگار ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار ہے. ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں. بالکل. اب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں حضور مدد، ہمارے آقا ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی آپ یہ بات تسلیم ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ میں بتائیے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا شیخ قرآن میں تو اسلاف کے سلف کا فہم دیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اگر آپ یہ جملہ کہیں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. حضور زندہ تھے نہیں، الحمدللہ آج بھی ہیں، قیامت تک حضور زندہ ہی ہیں. ایک لمحہ کے موت جو ہے، آپ اگر حضور کو زندہ نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے. اچھا شیخ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے بارے میں کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ؟ اور قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے جو قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا یعنی مزہ چکھے پھر زندہ ہو گئے. ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی. علیہ السلام کی تو خاص نہیں کیا گیا، سب کے بارے میں وہی لینا پڑے گا آپ کو کہ سب چکھیں گے. وہی بول رہا ہوں نا میں. اچھا شیخ، میں موت کا مزہ کر دیتا ہوں سوال کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نماز پڑھا گیا تھا یا نہیں؟ پڑھا گیا بے شک. کس کا پڑھتے ہیں شیخ؟ زندے کا جنازہ نماز کس کا پڑھتے ہیں، زندوں کا یا مردوں کا؟ ایک لمحے کے لیے موت آئی پھر زندگی کی، کیونکہ دیکھیے موت کو تو مانو نا آپ، ایک لمحے کے لیے مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے کہ ایمان سے نکل جائیں گے. پہلے یہاں ایک لمحے کے لیے موت آئی. پڑھیے، اب پہلے حضور زندہ ہیں. کریں گے شیخ، پہلے لا الہ الا اللہ. بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کیا ہے اس کا کہتے ہیں جو موجود ہوں تو شیخ، یہ جو لفظ کا ترجمہ ہو رہا زندہ ہے بلکہ ہو رہا کہ نبی ہے بلکہ ہو رہا؟ زندہ ہیں بول کے ہو رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب ہیں. میرے دادا تھے بولوں گا تو اس کا مطلب اب نہیں ہے. شیخ نبی ہے بول کے ہو رہا وہاں پر اللہ. محمد اللہ کے رسول، دیکھیے شیخ محمد اللہ کے رسول تھے، ایسا نہیں ہو رہا. جی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں. ہے میں کہا نہیں رسول ہی ہے نا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے. میں پوچھا رسول ہونے یا نہیں آئی، جنازہ نماز کس کا پڑھتے ہیں؟ یہاں آئی ہے نا آپ. تو سنیے آپ، اگر آپ اگر کہیں گے تو اس کا مطلب حضور کو تم زندہ مانتے ہی نہیں. نہیں شیخ، میں وہی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جنازہ نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ انتقال شدہ کی. پھر نبی کا انتقال ہوا نہیں ہوا، نماز صحابہ کس کی پڑھے؟ تو وفات ہوئی پھر زندگی آئی، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. تو پہلے آپ رک جائیے نا، پھر بعد میں اپن دوسری ڈسکس کریں گے. اچھا دفن کس کو کیا جاتا ہے زمین میں؟ زمین کے سپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ حرم علی الارض. سنیے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی، بخاری شریف کر کے پڑھیے نا شیخ محترم، پڑھیے حدیث ماشاءاللہ. یہ حدیث کو پڑھوں گا تو آپ کا مسئلہ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. سنیے ان اللہ حرم علی الارض، حضور نے فرمایا بے شک ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کس چیز کو؟ انبیاء علیہ السلام اجساد الانبیاء،
پورے انبیاء انبیاء السلام کی لاش کو ہے نا کھائے. شیخ؟ تو کیا پورے نبی زندہ ہاں ہے کیا؟ بے شک اگر کسی ایک نبی کو بھی آپ مردہ کہیں گے معاذ اللہ تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. وہی پوچھ سنیے رہا ہوں میں، پھر آپ خود اپنے ہاتھ سے جنازہ نکال رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو جنازہ پڑھے نہیں پڑھے بولے تو کچھ بھی نہیں بول رہے آپ. پڑھے بولو نا میں، ارے کچھ بھی نہیں کیوں بولو میں، پڑھے صحابہ نے پڑھے. کہیں تو بھی تو میں وہی بول رہا ہوں. حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کے حجروں میں جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ قبر انور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر زندہ کیسا ہے شیخ؟ جب کہ موت آ گئی تو پھر زندہ کیسا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں انبیاء کہ تم علیہ کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے. جیسا شہیدوں کو بھی کہا گیا کہ انہیں مردہ مت کہو، زندگی یہ ہے زندہ کہ نہیں ہے، زندگی ہے کہ نہیں ہے. ارے برزخی تم کو اس کا شعور نہیں ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ کنڈیشن تو لگا دی شعور ہے. نہیں، اللہ نے بتا دیا نا. پھر آپ شعور والی بات شہید کر رہے ہیں نا شیخ. وہ برزخ ہے، ایک پردہ ہے تو نبیوں زندہ ہے، کا. اللہ نے کہا زندہ ہیں. سنیے اللہ نے کیا کہا زندہ ہیں. اور اس تو کا اب تم کو اللہ کی بات تو اب اس کو تم کو شعور نہیں ہے. بس پھر آپ شعور والی بات کر رہے ہیں نا شیخ. زندہ ہے بول رہے ہیں آپ، اللہ نے کہا زندہ ہے. اب تم ان کی زندگی لیکن اس کا کیسی تم تھی، کو کھاتے شعور تھے کیا، نہیں ہے بول پیتے کے تھے، بھی کنڈیشن لگائے نا شیخ محترم. یہ شعور نہیں ہے کیونکہ یہ تبلیغیوں کے لیے وہابیوں کے ایسے کہتے ہیں کہ حضور مر گئے معاذ اللہ، کسی کی مدد نہیں کر ایسی سکتے. بات نہیں ہے شیخ. اللہ کا حکم عام ہے، یہاں خاص کیا گیا ہے کیا تبلیغیوں جیسے کے لیے، قاسم دیوبندیوں کے لیے؟ جیسے اسماعیل دہلوی نے ایک کتاب لکھی سیرات الفقیہ، اس کتاب میں اس نے لکھا حضور کی شان میں توہین کرتے ہوئے کہ نہیں معاذ شیخ، کوئی اللہ بھی حضور توہین مر کر کرا تو انہیں مٹی میں غلط ہی مل گئے. کہنا شیخ. کتابوں میں تو بہت جی ساری چیزیں مل جاتی ہے، کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے فتاوے، تو بہت ساری غلطی بھی ہوتی ہے، انسان ہے، بشر ہے. کیا اسماعیل دہلوی معصوم صحیح ہے. علی خطا تھوڑا ہی ہے؟ بشری تقاضے کے نہیں مطابق ہو جاتی ہے اس نے غلطی کسی اس سے. نے میں یہ لکھا نہیں کہتا. جی جی اس نے لکھا ایسا حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. نہیں شیخ، میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ کو. آپ نے خود تسلیم کیا حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ حضرت تعالیٰ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک آرام فرما ہے، آرام شیخ فرما ہے. دفن تو کی ہے نا آپ کو؟ آپ نہیں مانتے کیا؟ جی امی جان بے حضرت شک عائشہ مدفون ہے کے وہاں پہ. پھر بات ہی ختم ہے، ایک ہی بات ہے وہ. تو جو دفن ہو جائے وہ مردہ ہیں. ارے شیخ جنازہ نماز کس حدیث کی شریف پڑھتے کیا، ہیں؟ سنیے حدیث شریف کیا ہے، انت اکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. ارے شیخ نہیں تو کھاتی، اللہ میں کے خود نبی بول رہا ہوں. زندہ ہیں. ارے بھائی مٹی سنیے کو حدیث اللہ شریف تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ ہاں والسلام کے جسموں کو آگے کیا ہے، آگے زمین کو فنبی حرام کر دیا اللہ ہے. حی. ہاں فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. بالکل. کیسے دیا جاتا ہے؟ پرندوں زندہ کی ہے کہ شکل نہیں ہے؟ میں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے خندیلوں میں ہے. ساری روایتیں موجود ہیں نا شیخ. آپ بس سمجھ زندہ رہے ہے نہیں، کہ آپ نہیں ہے؟ بحث کرنا چاہ رہے شیخ آپ. نہیں بحث کرنے کی بات نہیں ہے. جی جی نہیں شیخ، دیکھیے میرا ایسا مقصد نہیں ہے. میں ایک اصلاحی گفتگو آپ کرنا چاہ رہا زندہ تھا. مانتے لیکن ہیں کہ نہیں؟ جی آپ زندہ مانتے ہیں کہ نہیں میں علیہ کیسے السلام کو؟ قرآن کی آیت کا انکار کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مردہ کہے نبی کو تو میں گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق نے جو سو خطبہ دیا کہ ان سے پہلے بھی کہے رسول آئے یہ شہید ہو جائے یا مر جائے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، ایسا کریں گے تو تم اپنا جو سو نقصان کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے تلوار چھوڑتے. میں نے اتنی بار یہ قرآن کی آیت پڑھی مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اتری. صحابہ کا متفق عقیدہ ہے، اسی لیے تو صحابہ نے جنازہ نماز پڑھی. شیخ جنازہ نماز مردوں کی پڑھا کرتے ہیں، زندوں کی نہیں. حضور حضور کو انتقال موت فرمائے، آئی یہ حضرت بات ابوبکر الگ ہے، صدیق. لیکن آپ زندہ ہیں، آپ پہ سلام بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح زندہ ہے. جیسا دنیا میں زندہ ہے ویسا زندہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں نبی اس سے کریم بڑھ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہ یہ جو حدیث ایک آیت مبارکہ ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب و عزت، یعنی اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جی جی جی. تو جو وقت بڑھتا جائے گا حضور کی شان اور حضور ارے کی شیخ وہ تو چھوڑو، درجات. معراج کے جب تو الحمدللہ ہمارے کو ثبوت ملتا ہے کہ پورے انبیاء علیہ السلام کے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. مطلب یہ نہیں ہے ہاں شیخ، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ سنیے، ہے آپ کہ میراج کی بات نکالے سنیے. اگر سے حضرت کسی کو موسیٰ زندہ مان لیا جائے علیہ السلام کو حضور نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ قبر میں رأیت موسیٰ یصلی فی قبری. ارے میں نے موسیٰ آسمان علیہ پہ بھی السلام تو کو دیکھا دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو. آسمان پہ تو میں بول دیکھا رہا ہوں میری نا. امت. معراج میں جب نیچے بھی دیکھا تو اوپر بھی تو اب دیکھا آپ نا. کیا کہیں گے، مردہ کہیں گے یا زندہ کہیں گے؟ کس کو؟ انبیاء علیہ السلام کو. ارے وہ تو آسمان پہ باتیں چل رہی ہے نا. ساتویں آسمان پہ تو بولو نا. تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑے گی، یہاں بھول جاؤ گے. پھر آپ یہاں کیا بولو گے آپ؟ جب وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہاں کیا بولو گے؟ جب معراج بھی تو ملی ہے اللہ کے رسول کو. وہ اللہ نے انبیاء کو اختیار دیا، وہ جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، مدد فرما سکتے ہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام مدد فرمانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی کا معاملہ ہے شیخ. ہمارا تو ہر جگہ جہاں جہاں حدیثوں میں آیا امنا صدقنا، ہم عقل نہیں گھساتے وہاں پہ جیسا آپ گھسا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کو آپ موت اپنی آئی، عقل یقیناً گزار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقہ الموت. ہم ایمان لاتے ہیں.
نبی خبر میں زندہ ہے، کس طرح ہے، سارے شہید زندہ ہیں، اس کا تم کو شعور نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے کہ دنیا کی طرح زندہ ہے، ہماری مدد کرنے آتے ہیں، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ایک عباس، مدد سنیے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50۔ بات کی ہے نا آپ نے بھائی، فرمایا مدد کیا کریں، مدد کرنا کیا ہے، بات کرنا کیا ہے، بتائیے۔ سنیے بات میں مدد کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی، آپ 5 معاف کر دیجیے، معاف کرائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد ملی۔ تو آج ہم پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور نے بار بار نمازیں معاف کرائی۔ اگر آپ حضور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مردہ کہیں گے تو آپ 50 پڑھیے، 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کی مدد ملی تبھی تو حضور نے نمازیں معاف کرائی۔ معراج میرے رسول پہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو سا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں پڑھیں گی، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ یہ اختیار میرے رب کا ہے، میرے کو پورے صفتوں پہ ایمان لانا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اگر سے موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں گے اور تم ان کے پیچھے چلو گے تو یہ بھی گمراہی ہے بولے۔ پھر اللہ کے رسول کہیں کو بولے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے نہیں ہیں، وہ ادھر تورات کا نسخہ پڑھتے رہتے، اگر سے کہے گے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ظاہری طور پہ زندہ ہوتے۔ ارے بھائی اب ابھی آپ ہی بول رہے ہو کہ ظاہری طور پہ بات طور ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شیخ بات ہوئیں گے آپ سے پھر کبھی۔ ٹھیک ہے، اللہ یاد رکھیے آپ کو ہدایت فرمائے۔ آمین، ہم دونوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کی ہدایت کا الحمدللہ، ہم تو بزرگوں کے صدقے میں ایمان والے ہی۔ کافی اچھے انسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور دے، میرے کو بھی علم دے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ کیا نام آپ کا؟ جی میرا نام انور ہے شیخ، AK خان بولتے ہیں میرے کو لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات۔